عالمی شورا کے آرکیٹیکٹ۔ ہر چیز کا ایک پلانر ڈیزائنر ہوتا ہے کہ اس پلان پر چلنے والے اور محنت کرنے پر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ عالمی شورا کے پلانر ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ مولوی شاہد صاحب کاندھلوی یعنی حکیمی ہیں۔ حکیمی خاندان اور مولوی شاہد صاحب کی نسبت کے بارے میں آگے تفصیل آ رہی ہے۔ بعض لوگوں کی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ان کی خاندان سے عداوت اور دشمنی زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ہم 1980 کے مظفر نگر یو پی کے اجتماع کی محنت کے لیے بڑے سعید بھائی بھوپال والے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مظفر نگر کے ایک علاقے میں محنت کرنے کا موقع ملا۔ ایک بڑی تعداد جس میں علماء، زمیندار، عوام، خواص کو حضرت جی کے خاندان کو برا بھلا کہتے پایا گیا۔ تبلیغی مقامی ذمہ دار کہتے تھے کہ اس خاندانی دشمنی کی وجہ سے آپ لوگ ملاقاتوں کو جائیں تو حضرت کی اور حضرت کے گھرانے کی خوبیاں زیادہ بیان کرنے سے گریز کریں۔ جتنے علماء مثلاً مولوی شاہد صاحب، مفتی زید صاحب وغیرہ، ان کا کام ہی دعوتی کام اور کام والوں کی خرابیاں بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب عالمی شورا کا فتنہ شروع ہوا تو تحریر کی لائن سے پہلا رسالہ مکتوب بنام مولانا سعد صاحب کے عنوان سے لکھنے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہ قدیم عداوت رکھنے والے مفتی محمد زید صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم ندوہ ہی ہیں، جنہوں نے تقریباً 32 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ لکھا۔ ہم نے اپنی اقساط میں اس کا تعاقب کیا اور دعوت دی کہ علماء کرام کو کہ کوئی ہے جو اس رسالے کا جواب دے، تو دور دراز سے ایک اللہ والے مفتی سلیمان صاحب نااہل قاسمی غازی آبادی نے جواباً مقالہ لکھا، جس میں ہر سوال کا جواب حوالے جات کے ساتھ لکھا اور دنیا کے علماء نے اسے بہت قبول کیا۔ پھر مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقہ والوں نے پہلا تفصیلی بیان دیا آڈیو کیسٹ میں کہ اس تاریخی بیان کے بعد فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والوں کی گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ مولوی شاہد صاحب حکیمی کاندھلوی نے رائے ونڈ والوں سے تال میل کی کہ کسی طرح سے بھی مولانا سعد صاحب کو دعوتی کام سے ہٹایا جائے اور مرکز نظام الدین کو اجاڑا جائے اور رائے ونڈ کو دنیا کا مرکز تسلیم کروایا جائے۔ پھوٹ ڈالنا، اجتماعیت کو توڑنا، افتراق پیدا کرنا مولانا شاہد صاحب حکیمی ثم کاندھلوی کا محبوب اور مرغوب مشغلہ ہے۔ موصوف نے روحانیت اور نورانیت سے مزین متصوفہ کے زیر اثر پروان چڑھنے والے مرکز مدرسے مظاہر العلوم سہارنپور کے 2 ٹکڑے کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ یہی حضرت مولانا شاہد حکیمی ثم کاندھلوی ہیں۔ اس کے بعد یہی مولوی شاہد صاحب حکیمی ثم کاندھلوی نے ہندوستانی مسلمانوں کی دینی، ملی اور سیاسی عظیم جمعیت العلماء ہند کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اس مقدس کام میں مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی بھی ذرے نوازی شامل حال رہی۔ یہ کارنامہ مولانا شاہد صاحب حکیمی کے پلان اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانفشانی کا کامیاب نتیجہ ہے۔ جمعیت تو علماء کی ہے مگر ان کے مقدمے اور کیسز غیر مسلم ججوں کے ہاتھ میں ہیں، العیاذ باللہ۔ اب موصوف شاہد حکیمی ثم کاندھلوی کا تیسرا نشانہ مرکز نظام الدین دہلی ہے۔ موصوف نے اس کام کے لیے پلان بنایا اور حرص اور خود غرضی، حب جاہ اور مال سے سرشار متوالوں کا ایک معمولی سا ٹولہ تیار کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اپنے ہم مذاق علماء کو اور دارالعلوم دیوبند کے چند منتشر المزاج مفتیان کرام کی سرپرستی حاصل کی تاکہ امیر محترم مولانا سعد صاحب کے بولوں پر فتووں کی بارش کر سکے۔ تیسرا کام یہ کیا کہ یہ کام رائے ونڈ مرکز کے ایک معذور اور محبوس اور مظلوم مزرق حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کی بزرگی کا
ناجائز फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी आलमी शुरा बना डाली और स्टालिन और लेनिन कम्युनिस्ट का मंशूर लिया और नाम भी उन्हीं से लिया, आलमी शुरा यानी वर्ल्ड काउंसिल। मज़ाहिरुल उलूम और जमीयतुल उलमा तोड़ने में देर नहीं लगी, आसानी से काम कर लिया गया, मगर मरकज़ निज़ामुद्दीन को तोड़ने में इनको बड़ी रुसवाई हुई, इसलिए कि दावती काम और उसका मरकज़ एक ऐसा सख्त पहाड़ है कि जो इस पर सर मारेगा तो सर ही टूटेगा। हाँ, हमको हज़रत अली मियाँ नदवी शेखुल अरब वल अजम की बात याद आ गई। वो इंग्लैंड तशरीफ़ लाए थे, गालिबन 1992 की बात है। उलमा और लीडर हज़रात की महफ़िल थी। किसी ने सवाल किया कि तबलीगी जमात इस कदर कामयाब क्यों है? हज़रत ने फरमाया 4 वजह से। पहली वजह यह है कि इस तहरीक में इताअत है। 10 आदमियों की जमात है, ज़िम्मेदारों ने एक पर्चा पकड़ा दिया कि फ़लाँ जगह तुम्हें जाना है, तो कोई पलट कर ये नहीं पूछेगा कि हमें वहाँ क्यों भेजा जा रहा। दूसरी बात यह है कि इखलास से भरपूर, किसी से कुछ लेना देना नहीं, अजर अल्लाह से लेने का जज्बा। तीसरी बात ज़िक्र व इबादत और ख़िदमत। सभी जानते हैं कि हर अमल की सुन्नत, उसकी दुआ और उसका तरीक़ा, सुनन और मुस्तहबात तक के पाबंद। चौथी अहम बात यह है कि उनके कौल और फ़िल में फ़ासला नहीं, आदाब गश्त और फ़ौरन गश्त, आदाब ताम और फ़ौरन ताम। ये ऐन नबवी और सहाबा वाली तरतीब है, जो इससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी मुरव्वजा तहरीकें इन बातों से खाली है। हमारे यहाँ किसी बात पर 3 दिन सेमिनार होगा, एक बात पास की जाएगी, उसकी फ़ाइल तैयार की जाएगी, जब वसाइल दस्तयाब होंगे तो उस फ़ाइल को खोला जाएगा। चंद दिन नहीं गुज़रते फिर नई बात, नया मसला, चलो फिर सेमिनार बुलाओ, कोई बिल मंजूर करो, इसकी फ़ाइल बनाओ और उसे अलमारी में रख दो। इस तरह हमारी तंजीमों के दफ्तरों में फ़ाइलों से अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, होता कुछ नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि हमारे लोग तालीम याफ्ता और तबलीग वाले 95% अनपढ़। वाक़ियतन सारी दुनिया भी अगर मरकज़ निज़ामुद्दीन और उसके दावती काम के मुकाबले पर आ जाए तो अल्लाह उन्हें नेस्त नाबूद कर देगा। क्यों कि इनमें मुखलिसीन की कसरत है। मौलवी शाहिद साहब से कुछ बन न सका तो बाज़ारियों की तरह गुंडों के ज़रिए हज़रत मौलाना साद साहब पर 3 बार हमले कराए। तफ्तीश के दौरान इन गुंडों ने सब कुछ उगल दिया, सबके नाम भी बता दिए, लेकिन हज़रत जी मौलाना साद साहब की शान सिद्दीक़ियत पर गामज़न रहते हुए अपने बड़ों की रिवायत को बरकरार रखा और सबको माफ़ कर दिया, पुलिस केस भी बनने नहीं दिया। कानूनी रिवायत की रूह से अगर किसी तरह का जानी और माली नुकसान हज़रत जी मौलाना साद साहब का हुए तो उसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं, मौलाना शाहिद साहब कांधलवी और उनकी पाकिस्तानी आलमी शुरा वाले होंगे। हरियाणा के इज्तिमा में सारे सहारनपुर को लेकर गए, हज़ारों पॉम्फलेट बांटे गए, उसूल नहज नहज का रोना रोने वाले, फितने खबीसा पाकिस्तानी आलमी शुरा वाले, इलियासी उसूल को छोड़कर बरेलवी जमात इस्लामी वालों का उसूल यानी पम्फलेट तकसीम करना, उलमा के नाम का ऐलान करना, माइक और लाउड स्पीकर पर फ़लाँ जगह फ़लाँ मौलाना साहब का बयान है का डंका पीटना, आखिर ये कौन सा नहज है? इसका क्या जवाब है आप लोगों के पास? मौलवी शाहिद साहब कोई पूछे कि तबलीग में कब से मुतहर्रिक हुए, ज़िंदगी में कभी कुछ वक्त लगाया या कुछ काम किया, तो फिर तबलीगी काम में मुदाखलत करते हुए अल्लाह का खौफ नहीं आता? ख़ानदानी दुश्मनी निभाने के लिए तबलीगी मैदान ही को चुनने की क्या ज़रूरत थी? ये हक़ाइक़ है जो बयान किए जा रहे हैं। मौलवी शाहिद साहब डायरेक्ट नुकसान पहुंचाने के बजाय आलमी शुरा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि काम भी हो जाए और अपना नाम भी न आए। हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं, लिखने की लाइन से किस्त के ज़रिए बेड़ा उठाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज दर्जनों लिखने वाले पैदा हो गए
اور اسی طرح درجنوں بولنے والے پیدا ہو گئے جو ان بھٹکے ہوئے بدحواسوں کا پردہ چاک کر رہے ہیں اور ان کی شرارتوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب مولوی شاہد صاحب کی پوری توجہ بنگلہ دیش کی طرف ہیں۔ وہاں کے لوگ سیدھے سادے ہیں، اردو سے دور ہیں، ہمارے پیغام ان تک پہنچتے نہیں۔ اب یہ تبلیغ دشمن مولویوں کو بنگلہ دیش لے کر جاتے ہیں اور بنگلہ دیش کی فضا خراب کرتے ہیں۔ یہی کام مولانا ارشد مدنی کا ہے کہ ہر سال تبلیغی اجتماع سے پہلے بنگلہ دیش جانا اور تبلیغی ساتھیوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دینا۔ بنگلہ دیش تو مولوی سعد صاحب کو ایک بار امیر عالم اور حضرت جی کے خطاب سے نوازا ہوا ہے، اب وہ اس کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہے۔ ایک اہم وضاحت، بندے کی 285 نمبر کی قسط میں مولوی شاہد صاحب سہارنپوری کا تذکرہ تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ مولوی شاہد صاحب سہارنپوری کو غلطی سے کاندھلوی لکھ دیا تھا، جس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مولوی شاہد سہارنپوری خانوادہ کاندھلا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو سہارنپور کا معروف خاندان جو حکیموں کا خاندان کہلاتا ہے، اس حکیمی خاندان کے خانوادے کے فرزند ہے۔ یہ گھرانہ خاندان کاندھلا سے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی اولاد اور بنات کے ازدواجی رشتوں کے ذریعے منسلک ہوا۔ مولوی شاہد صاحب نے چونکہ مولانا زکریا صاحب اور ان کی فضائل اعمال کے ذریعے اور عوام کی طرف سے عقیدت اور اعزازات کی لائن سے سہارنپوری کے خاندان سے منسلک ہونے کی حیثیت سے خوب فائدہ اٹھایا، اس لیے کاندھلا خاندان سے قصداً گہری وابستگی ظاہر کی گئی کہ حکیمی خاندان کا نام و نشان دب کر رہ گیا۔ کبھی سوانے لکھ کر، کبھی ان کے ساتھ اپنے سفر نامے مرتب کر کے، کبھی مظاہر العلوم سہارنپور کو حضرت شیخ کا مدرسہ ثابت کر کے۔ اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولوی شاہد صاحب سہارنپوری خانوادہ حکیم سے ہیں، نہ کہ کاندھلا خاندان سے۔ سب رشتہ داریاں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی بیٹیوں کے نکاح اور ازدواجی تعلقات کے ذریعے قائم ہوئی، اور جہاں تک تعلق ہے مولوی شاہد صاحب سہارنپوری کا، تو یہ حکیم الیاس صاحب مرحوم کے بیٹے ہیں۔ مولانا انعام صاحب کی بیٹی کے نکاح کے واسطے سے نظام الدین مرکز کے داخلی امور میں دخیل ہوئے، یعنی مولوی شاہد صاحب حضرت جی ثالث کے داماد ہے۔ مولانا زبیر الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوئی ہے اور ان کے سالے بھی ہیں، دونوں کی بہنیں ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس رشتہ داری کو نبھانے کے لیے مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی کٹھن آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس کا اندازہ تو وہی کر سکتا ہے جو وہاں نظام الدین مرکز کے ماحول میں رہا ہو یا ان کی زبانی سنا ہو۔ یقیناً مولانا زبیر صاحب نور اللہ مرقدہ قابل مبارکباد ہیں کہ کام کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی رشتہ داری کی حفاظت کرنا کسی کرامت سے کم نہیں، اور اس میں مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعاون کرنے کی وجہ سے مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم بھی قابل مبارکباد ہیں کہ مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سفر و حضر میں ایسے افراد سے بہت حکمت اور قوت سے چوکنا کرتے رہے کہ کام کی حفاظت کے لیے مضر کون ہے، معاون کون ہے۔ خیر، مولوی شاہد صاحب سہارنپوری نے مستقبل میں مرکز نظام الدین میں دخیل بنے رہنے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی مولانا زہیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولوی زہیر الحسن سلمہ سے کر دی، اور اس طرح بہت خوبصورتی سے اپنے بیٹے صالح سلمہ کی شادی مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے کر دی۔ لیکن ان بڑھتی رشتہ داری کا جو نقصان مولوی زہیر الحسن کے راستے سے دعوت اور مرکز دعوت کو پہنچا ہے، اس کی معافی تو ممکن ہے لیکن تلافی ناممکن ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو مولوی زہیر الحسن صاحب کا کہ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا میں شمولیت کی وجہ سے ہوا، اور بڑا نقصان ہوا، اس کا اندازہ انہیں آگے چل کر ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔